ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار سے واپسی پر جنگل سے گزر رہا تھا کہ سلطان کی نظر ایک آدمی پر پڑی جس کو گاؤں کے 5-6 آدمی بری طرح مار رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ دیا کہ اپنے گھوڑے روک دو، اور سلطان نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ ان ساروں کو بلا کر میرے سامنے حاضر کرو، آگے سے مذمت کریں تو ان سب کی گردنیں اڑا دینا۔ سپاہی فوراً ان آدمیوں کے پاس گیا اور سلطان کا حکم دیا اور کہا کہ سلطان کے پاس حاضر ہو۔ جب ان گاؤں والوں نے سلطان کا نام سنا تو تھر تھر کانپنے لگے۔ پھر سلطان کے سپاہیوں نے کہا کہ اگر تم بے قصور ہو تو سلطان کبھی بھی بے گناہ کو سزا نہیں دیتا۔ ادھر سلطان گھنے درختوں کے سائے کے نیچے اپنے گھوڑے پر سوار بیٹھا تھا اور سلطان کے سپاہی ان گاؤں کے آدمیوں کو پکڑ کر سلطان کے پاس لے آئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے گاؤں والوں سے پوچھا، آخر ایسی کیا بات ہے کہ تم اس نوجوان پر بری طرح تشدد کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، سلطان معظم، یہ نوجوان ہمارے گاؤں میں رہتا ہے اور ہمارا رشتہ دار ہے، لیکن اس نوجوان نے ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے کہ ہم خود کو قابو نہیں رکھ سکے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اس نوجوان سے آخر کیا گناہ کیا ہے کہ تم نے اس کی سزا کا تعین خود ہی کر لیا؟ ایک بات یاد رکھو کہ کبھی بھی کسی مجرم کو سزا دینے کا تم خود تعین نہیں کر سکتے۔ ایک منصف اور قاضی صرف شاہی سکھوں کو اڑانے کے لیے نہیں بنائے جاتے یا پھر عیش و عشرت کے لیے۔ اگر اس نوجوان نے کوئی ایسا گناہ کر بھی دیا تو آپ لوگ بھی اس نوجوان کو قاضی کے پاس لے جاتے اور قاضی صاحب اس نوجوان کے گناہ کے مطابق اس کی سزا کا تعین کرتا۔ سارا گاؤں والے سلطان کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہو گئے، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی اس زخمی نوجوان سے مخاطب ہوا اور فرمایا، اے نوجوان، تم خود بتاؤ گے کہ تم سے آخر ایسا کیا گناہ سرد ہوا کہ تمہیں اتنی بری طرح مار رہے تھے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کے باری الفاظ سن کر وہ نوجوان بھی سر جھکائے شرم سے کھڑا رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے الفاظ میں اتنی زیادہ شدت ہوتی کہ اس وقت کے مورخین کے مطابق آپ کے قریبی وزیر بھی سلطان کے سامنے بات کرتے وقت لڑکھڑا جاتے تھے۔ سلطان کے سوال پر کسی کو بھی بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر خاموشی چھا گئی اور ایسا لگتا تھا کہ سب کی سانسیں رک گئی ہیں۔ چند لمحوں کے بعد ان گاؤں والوں میں ایک ادھیڑ عمر کا آدمی سر جھکائے کہنے لگا، سلطان معظم، یہ نوجوان آج سے 2 سال پہلے بہت اچھی طرح زندگی گزار رہا تھا، اس کی بیوی بھی اس کے لیے بہت خوش تھی، لیکن اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ ان کے گھر والوں میں ہر وقت جھگڑا فساد رہنے لگا اور یہ نوجوان آہستہ آہستہ برائیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ پہلے یہ 5 وقت کی نمازی بھی تھا اور اللہ کی عبادت بھی کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ اس نوجوان نے نماز کو بھی ترک کر دیا اور اپنی بیوی کے ساتھ بھی ہر وقت جھگڑا کرتا رہتا۔ یہ سن کر سلطان نے اس نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا کہ اب تم اپنے الفاظ میں مجھے بتاؤ گے کہ یہ، یا مجھے گھوڑے سے اتر کر تمہیں تلوار سے سمجھانا ہوگا؟ کانپتے ہوئے اور ہاتھوں سے لڑتے ہوئے زبان سے وہ نوجوان بولا، سلطان معظم، آج سے 2 سال پہلے میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوشی زندگی گزار رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے میرے گاؤں کے ایک نوجوان کے ساتھ میری دوستی ہوئی۔ وہ نوجوان بری عادتوں میں مشغول تھا، میں اس کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی عادت کا مجھ پر بھی اثر پڑنے لگا، اور شراب نوشی کے ساتھ ساتھ میں ایک بری عادت یہ بھی تھی کہ وہ نوجوان جانوروں کے ساتھ زنا کرتا، اور ایک دن میں نے اس کو دیکھ کر گدھی کے ساتھ زنا کیا۔ اس کے بعد جیسے ہی گھر لوٹا تو میری بیوی نے فوراً میرے جسم سے آنے والی بدبو سے پہچان لیا، اور اس نے مجھے اس دن سے لے کر آج تک اپنے قریب ہی نہیں آنے دیا، اور اس دن سے اسی طرح میں جانوروں کے ساتھ بدکاری کرنے لگا، اور نہ ہی میں پہلے کی طرح نماز پڑھتا تھا، نہ ہی خود کو صاف ستھرا رکھتا، اور نہ ہی اپنے جسم کی صفائی کا خیال رکھتا۔ آہستہ آہستہ میں اس انجام تک پہنچا، حتیٰ کہ ایسا وقت آ پہنچا کہ گاؤں والوں نے ہمیں جانوروں کے ساتھ نہ کرتے دیکھ لیا تو انہوں نے ہمیں بری طرح مارا۔ اب نہ ہی مجھے بیوی اپنے قریب آنے دیتی ہے اور نہ ہی میں کسی جانور کے ساتھ نہ کر سکتا ہوں، اس لیے میں نے شہوت سے تنگ آ کر جنگل میں چلا گیا، اور میں نے ہر طرف نظر دوڑائی لیکن کوئی جانور نظر نہیں آیا۔ شہوت سے پتھر پر نفس رگڑ کر اپنی شہوت نکال رہا تھا کہ ادھر گاؤں والوں کسی کام کے سلسلے میں جنگل سے گزر رہے تھے تو ان کی نظر مجھ پر پڑی اور انہوں نے مجھے پکڑ کر بری طرح مارا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی غصے سے لال ہو گیا اور اپنے گھوڑے سے اترا اور اس نوجوان کو کہا کہ تم نے ایسا گناہ کیا جس کی معافی ملنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ پھر سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس
نوجوان کو زندان میں جا کر بند کر دو، اور گاؤں والوں کو سلطان نے حکم دیا کہ کل صبح میری عدالت میں اس نوجوان کی بیوی کو لے کر تم حاضر ہو جانا۔ اگلے ہی دن سلطان عدالت لگ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تشریف لائے۔ ادھر سے گاؤں والے اس نوجوان کی بیوی کو لے کر سلطان کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ سلطان نے مقدمے کی کارروائی شروع کی اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس نوجوان کو میرے سامنے حاضر کرو۔ تمام درباری اس نوجوان کی حالت دیکھ کر عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس نے جو گناہ کیا ہے اس کو کبھی معافی نہیں ملے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کی بیوی سے پوچھا کہ جب تم شوہر سے ایک بار گناہ ہوا تو تمہیں اسے معاف کر کے تمہیں اس کو جائز حق ضرور دینا چاہیے تھا۔ تم نے اپنے شوہر کا جائز حق نہیں دیا اور وہ بری عادتوں میں دستہ چلا گیا، اور تم بھی ان گناہوں میں اس کے ساتھ پوری مرتکب ہوئی ہو، کیونکہ اگر تم اس سے اپنی بیوی ہونے کا پورا حق ادا دیتی تو آج وہ اس انجام تک نہ پہنچتا، اور جتنا بھی اس دن سے لے کر آج تک اس نے گناہ کیا وہ آج شاید نہ کرتا۔ سلطان صلاح الدین کی الفاظ سن کر اس کی نوجوان کی بیوی بولی، سلطان معظم جب سے جانوروں کے ساتھ نہ کرنے لگا تھا اس کے جسم سے عجیب عجیب بو آتی تھی۔ میں روز بروز تنگ آتی جا رہی تھی اور مجھے شک تھا یہ کوئی غلط کام کر کے آتا ہے، لیکن جیسے ہی میں پوچھتی تو یہ باتوں میں ٹال دیتا۔ لیکن ایک دن جیسے ہی یہ باہر گھر آیا تو اس کے جسم سے بو آ رہی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ یہ کسی جانور کے ساتھ نہ کر کے آیا ہے، اور میں نے فوراً ہی پہچان لیا، اور اس دن سے لے کے آج تک میں نے اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ تم بہت بڑا گناہ کے مرتکب ہوئے، اور اگر آج تجھے سزا نہ دی گئی تو آنے والے وقت میں بہت برے اثر پڑے گا، اس لیے تمہیں سزا بھگتنی پڑے گی۔ پھر سلطان نے اس نوجوان کو سزا سنا دی۔ اس کے بعد سلطان نے اس کی بیوی کو کہا کہ ایک عورت ہی انسان کو زمین سے آسمان تک لے کر جا سکتی ہے، اور وہی عورت ہی انسان کو زمین سے گرا کر زمین کے نیچے بھی لے کر جا سکتی ہے۔ اگر تم چاہتی ہو تو اپنے شوہر کے ساتھ دے کر اس کو اتنے بڑے گناہوں کے دلدل میں دسنے سے بچا سکتی تھی، لیکن تم نے اس کی مدد کرنے کے بجائے آسانی والا راستہ اختیار کیا اور اس کو اس کے دلدل میں دسنے دیا۔ لہٰذا تم بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی کی دعا مانگو، کیونکہ تم بھی اپنے شوہر کے گناہوں میں برابر کی شریک ہو۔